ماہ محرم میں چلتے پھرتے یہ ایک لفظ پڑھ لو، 3 دن میں کوئی ایسی حاجت نہ ہوگی جو پوری نہ ہو۔ دولت کا سیلاب آ جائے گا، اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں فوری دور ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت ہی لاجواب اور بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ محرم الحرام کا جمعہ آ چکا ہے، کسی بھی دن اس عمل کو کر لیں، لیکن اگر جمعے والے دن کرتے ہیں تو یقیناً مقدر 7ویں آسمان پر ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ یقیناً آپ نے بہت وظائف کیے ہوں گے، بہت عمل کیے ہوں گے، آج یہ ایک مختصر سا عمل کرو، انشاءاللہ دولت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، بس شرط یہی ہے کہ کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہوتی ہے تو ہمارے کامل یقین کی کمی ہوتی ہے، اور ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ بس کامل یقین کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ آج عمل بتانے لگا ہوں، اسی ترتیب پر کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام مشکلات کا فوری حل ہو جائے گا۔ اللہ غیب کے خزانوں میں سے مدد فرمائے گا۔ میرے دوستو، وظیفے کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ وظیفے کو سمجھیں، عمل کو سمجھیں کہ وظیفہ کس ترتیب کے ساتھ بتایا جا رہا ہے اور کس طریقے پر بتایا جا رہا ہے۔ جس ترتیب سے عمل بتایا جائے اسی ترتیب پر اس عمل کو کر لو، انشاءاللہ قسمت اور مقدر چمک جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی کلام پاک ہے تو اسے پڑھنے سے پہلے باوضو ہو لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اگر اس عمل کو بیٹھ کر کر سکتے ہیں تو بیٹھ کر کر لیں، اگر چلتے پھرتے کرنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے کر لیں، لیکن یاد رہے جب بھی عمل کرنا ہو دوران عمل کسی سے بات نہیں کرنی، جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی عمل کریں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کر لیں تو زیادہ مفید ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ عمل بہت آسان اور بہت پاورفل ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 7 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود جو آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھ لیں، یا جو درود آپ کو آسان لگے وہی پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد ایک تسبیح مکمل استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ کی جب تسبیح مکمل ہو جائے پھر 3 مرتبہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد جو پریشانی ہو، جو مصیبت ہو، جو مشکل ہو، اسی کا مقصد اپنے تصور میں رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد تسبیح پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا یہ ایک نام پڑھیں، یا قویو، یا قویو، یا قویو۔ ایک تسبیح یا قویو کو پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر ایک پھونک ماریں اور فوراً 7 مرتبہ کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر سورۃ الاخلاص، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 11 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کے بعد پھر تسبیح اٹھائیں اور تسبیح پر پڑھنا شروع کر دیں، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھیں اور اپنے سینے پر فوراً پھونک ماریں،
اور پھونک مارنے کے بعد پھر 7 مرتبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 7 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تسبیح اٹھائیں اور آخری اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام پڑھنا شروع کر دیں، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ ایک تسبیح یا باسطو پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر تیسری پھونک ماریں اور فوراً 3 مرتبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 7 مرتبہ پھر درود پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ شروع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں۔ 7 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، جو مقصد اپنے تصور میں رکھا ہوگا، دل و دماغ میں رکھا ہوگا، اس کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ دعا مانگنے کے فوراً بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں رہنے دیں اور چلتے پھرتے جب تک کام نہ ہو، 3 دن کا عمل ہے، کھانا وغیرہ کھائیں، اسی طرح کوئی کام ہو دنیا داری کا وہ کام بھی کریں، اور ایک تسبیح بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں اور تسبیح پر صرف اور صرف یہ ورد کرتے رہیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ تسبیح پر پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، تمام مصیبتیں تمام مشکلات کا فوری حل ہو جائے گا، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔